الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد نبی علیہ السلام کے سیرت کے سلسلہ وار درس، چونکہ اس سے پہلے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حبشی کا بادشاہ جو تھا نجاشی بادشاہ، اس کو جو آپس میں گفتگو تھا اس کا کچھ حصہ گزر چکا ہے اور باقی حصہ اس درس میں بیان ہو رہا ہے۔ لہٰذا ان کے علاوہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے علاوہ اور بھی تعلیمات اسلامیہ کا ذکر کر کے ان کو بتایا کہ ہم نے اس کی تصدیق کی ہے، یعنی جو ہمارے پیغمبر نے ہمیں دی ہے ہم نے اس کی تصدیق کی ہے اور ان پر ایمان لائے ہیں، اور جو من جانب اللہ کے ہیں، من جانب اللہ ہیں، ان سب پر ہم نے ایمان لائے ہیں۔ لہٰذا اسی وجہ سے یہ لوگ ہمیں تکلیف دے رہے ہیں کہ یہ ہم واپس اس بے حیائی میں چلے جائے اور واپس اس میں چلے جائے کہ ہم بتوں کے پوجا کرے، بتوں کے سجدہ کرے، ان سے مانگے، واپس لے جانے میں یہ لوگ ہم پر زور اور ستم، ظلم اور ستم کر رہے ہیں۔ لہٰذا اسی وجہ سے یہ لوگ ہمارے پیچھے آئے ہیں، اس کا یہی وجہ ہے، کوئی اور وجہ اس میں نہیں ہو سکتا۔ جب نجاشی بادشاہ نے ان کے باتیں سن لی کہ ہم اپنے پیغمبر کے اتباع کرتے ہیں، حلال کام کرتے ہیں، حرام کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ان کے قریب بھی نہیں جاتے ہیں کیونکہ ہمارے پیغمبر نے ہمیں منع فرمایا ہے، یہ سارے باتیں کہ ہم اس سے پہلے حرام چیزوں میں ہم حرام چیزیں کھاتے تھے، اس طرح چیزیں کھاتے تھے، ہم پڑوسی کا حق نہیں جانتے تھے، ہم بھائی کا حق نہیں جانتے، اور اس پیغمبر آنے کی وجہ سے ہم نے یہ تمام حقوق ہم نے پہچان لیا، اور ابھی ہم ان کو ادا کر رہے ہیں، لیکن یہی لوگ جو ہمارے پیچھے آئے ہیں اس نے ہم نے وطن سے نکالنے پر مجبور کیا، اپنے عبادت کو نہ چھوڑنے کی وجہ سے ہم کو وہاں سے مجبور کر کے ہم یہاں آئے ہیں۔ تو یہ تمام باتیں جب نجاشی بادشاہ نے سنے تو نجاشی بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ جو کتاب ان پر نازل ہوا ہے ہمیں اس کا کچھ حصہ آپ بتا سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم، چونکہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ ہے، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کرنے لگے، اور جب تلاوت شروع کرنے لگے تو نجاشی بادشاہ اور اس کے وزراء جو بھی اس کے ساتھ وہاں مجلس میں کھڑے تھے سارے کے سارے روئے، یہاں تک لکھتے ہیں کہ نجاشی بادشاہ کا داڑھی بھی زیادہ رونے کی وجہ سے وہ تر ہو گئی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ حبشہ کا داڑھی بھی تھا، کیونکہ داڑھی تمام انبیاء علیہ السلام کا طریق ہے، یہ اس کی سنت ہے، اور یہ داڑھی منڈوانا یہ حرام ہے، اسی وجہ سے تمام انبیاء علیہ السلام یہ داڑھی رکھا کرتے۔ تو اتنا روئی کہ اس کا داڑھی بھی تر ہو گئے۔ جب یہ تلاوت ختم ہو گئے، تلاوت ختم ہونے کے بعد جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتایا کہ اب یہ کلام جو آپ نے تلاوت فرمائے ہیں یہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام، یہ تو ایک شمعدان سے نکلے ہیں، مطلب یہ تو دونوں ایک جیسے ہیں۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام لاتے ہیں، ان پر نازل ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں۔ جب یہ تمام باتیں
उन नजाशी बादशाह ने सुन ली तो कुरैश की तरफ मुंह मोड़ लिया और उनको बताया कि ये लोग हिरगिज हम आपको नहीं दे सकते, क्योंकि पहले से बताए, जाफर रजी अल्लाह ताला ने उनको पहले से बताया कि हम आपके यहाँ जब आए हैं तो आपके हमसायगी का रिश्ता कि हाँ कि आप हम पर जुल्म न करें, हम अपने इबादत में आपके तरफ से कोई रुकावट महसूस नहीं करेंगे, इसी वजह से हम लोगों ने आपके यहाँ ये जगह मुंतखब करके आपके यहाँ आए। जब ये बातें भी सुन ली तो कुरैश की तरफ मुंह मोड़ के कह दिया कि ये लोग हम आपको कभी भी नहीं दे सकते। जब ये बात कुरैश ने सुन लिया कि ये हमें नहीं दे सकते और न इसका कोई इम्कान है, तो वो दोनों जो कुरैश के तरफ से मुंतखब होकर गए थे वो दोनों जलील होकर बादशाह के जो बादशाह के महल से वो निकल गए, जलील होकर निकल गए। ये देखो, जो भी दीन का मुकाबला करते हो तो वो अल्लाह ताला उसको हमेशा जिल्लत और रसवाई के साथ उसको वहां से वापस करते हैं, लौटाते हैं। तो अम्र इब्न अल-आस और अब्दुल्लाह बिन अबी रबिया बादशाह के दरबार से वो बेनील व मुराम निकल गए। जब निकल गए तो अम्र इब्न अल-आस ने कहा कि मैं कल बादशाह के पास में आकर इस तरह बात कहूंगा कि खुदा की कसम में उसको हम जबरदस्ती के साथ हमें वापस करेंगे। तो अब्दुल्ला बिन अबी रबिया ने उनको बताया कि इस तरह बात न करो, क्योंकि सारे हमारे रिश्तेदार है, यानी जो मुसलमान हो चुके तो हमारे सारे रिश्तेदार है, अरब है, इस तरह न किया करो। तो उसने किसी का तो नहीं सुना, लेकिन जब कल दोबारा ये बादशाह के दरबार में हाजिर हो गए तो उसने एक बात बताई और बादशाह को बताया, चूंकि ये बादशाह अहली किताब थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे, तो उन्होंने बादशाह को बताया कि बादशाह ये जो मुसलमान है ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। जब बादशाह ने ये बात सुन लिया तो बादशाह ने अपने एक वजीर को भेज दिया सहाबा के पीछे कि उनको बताओ कि वो दोबारा हमारे दरबार में आ जाए। जब मुसलमानों की इसकी खबर पहुंच गई तो बहुत परेशान हो गए, बहुत तशवीश में हो गए कि अब हम क्या करेंगे। उनको पता चल गया कि अभी आपसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में पूछेंगे। तो इनमें बाज लोगों का तो ये अकीदा है कि अल-आयज़ु बिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह है, या अल-आयज़ु बिल्लाह दूसरों का अकीदा है कि अल-आयज़ु बिल्लाह अल्लाह के ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है। मुख्तलिफ अकीदे हैं। तो ये जब इनके पास ये बात आ गई तो मुसलमान बहुत परेशान हुई, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन बहुत परेशान हुए। लेकिन उसने आपस में मशवरा करके उनको बताया कि हम क्या कहेंगे बादशाह के सामने। तो हज़रत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर मुंतखब हुआ तो उन्होंने बताया कि हम वो कहेंगे जो हमने अल्लाह और इसके रसूल से सुना है, इसमें हम कभी कुछ भी कोताही नहीं करेंगे, कमी नहीं करेंगे। बस जो हमने नबी अलैहिस्सलाम से सुना है हम वो सारा उन बादशाह के सामने वो बताएंगे। इसमें इंशाअल्लाह हमारे लिए इज्जत होगा, कोई जिल्लत वगैरह नहीं होगा। जिल्लत जिसका होगा जो हमारे ऊपर जुल्म करने के लिए आए। सब सहाबा इस पर मुत्तफिक हो गए। जब मुत्तफिक हो गए तो ये बादशाह के दरबार की तरफ ये रवाना हो गए। जब बादशाह के दरबार की तरफ ये आ गए और दरबार में पहुंच गए, नजाशी ने मुसलमानों से मुखातब होकर दरियाफ्त किया कि तुम लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहते हैं। हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े और फरमाया कि अय्युहल मलिक, के यानी ए बादशाह, मैं वही कहता हूं जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है और जो अल्लाह के तरफ से जो हमारे पैगंबर पर नाजिल हो चुका है, हम वो बात करते हैं। हम अपने तरफ से इसमें कोई बात अपनी तरफ से नहीं बता सकते। जब उसने कहा कि ये अल्लाह के तरफ से, तो कहते वो कौन सी बात है। तो उन्होंने बताया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बंदा है और वो रूहुल्लाह है और अल्लाह के कलमात है। ये बात जब उसने हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने की तो
بہت لوگ اس طرح تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ یا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا وہ تصور کرتے تھے، تو اس پر بہت سے لوگوں نے اوناک بو کی، اس نے اوناک چڑھائی، یعنی اس نے ترشروئی اختیار کی کہ یہ کس طرح باتیں اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ تو ہمارا رب ہے الاعوذ باللہ، یا اللہ کا بیٹا ہے اور یہ کہہ رہے کہ اللہ کا بندہ ہے۔ جب یہ بات کی تو بہت لوگوں نے یہ طریقہ، یعنی اس پر یہ بات بری لگی، تو بادشاہ نے، نجاشی بادشاہ نے کیا کیا؟ نجاشی بادشاہ نے ایک تنکا زمین سے اٹھایا، باریک سا تنکا تھا، اور اس نے بتایا کہ اس مسلمانوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس تنکے کی برابر بھی زیادتی نہیں کی، جو بھی ہوتے اس کے بارے میں وہی ان لوگوں نے فرمایا اور بتایا۔ جب یہ بات وزراء نے سنی تو وزراء اور بھی اس پر ناراض ہو گئے کہ ان کے بادشاہ نے بھی تو مسلمانوں کی طرفداری کی اور مسلمانوں کے راستہ اختیار کر دیا۔ جب یہ سارے باتیں ہوئے تو سارے باتوں پر بادشاہ تو خوش ہو گیا، مسلمانوں سے خوش ہو گیا، اور مسلمانوں کو بتایا کہ آپ امن سے رہو، ہمارے ملک میں رہو، ہمارے ہاں رہو، آپ کو کوئی بھی آپ کو تکلیف نہیں دے سکتے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، اگر ایک سونے کا پہاڑ لے کر بھی تم کو ستانا پسند کرتا ہے نا، میں اس کو لینے کے لیے تیار نہیں، یعنی آپ کے بدلے میں اگر کوئی مجھے سونے کی ایک پہاڑ بھی دیتے ہیں اور آپ کو ستانے کے لیے مجھے پہاڑ دیتے ہیں، ان بدلے میں کہ میں وہ پہاڑ مجھے دے دے اور آپ ہم سے لے جائے، میں اس کو لینے کے لیے بالکل تیار نہیں۔ تو یہ بات جب ان کے کانوں میں گونجی تو وہ بہت ذلت اور رسوائی کے علاوہ ان کے منہ پر کچھ بھی نہیں تھے، مگر صرف وہ رسوائی تھی۔ اور یہ رسوائی، لہذا اس کے بعد بادشاہ نے ایک بات کی، بہت کمال کی بات کی، اور ان کو بتایا کہ خدا کی قسم ہمیں جو بادشاہت اور ملکیت یہ ملی ہے، یہ ہمیں بغیر رشوت کے ملی ہے، ہم نے اس پر کوئی رشوت وغیرہ، کوئی پیسے وغیرہ نہیں دیا ہے کہ ہمیں ملی ہے، یہ بات اس نے بتائی۔ اور لہٰذا تم رشوت لے کر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہمیں واپس کرو، لہٰذا اپنے وزراء کو بتایا کہ یہ جس نے بھی یہ ہدایہ اور یہ تحفے اور تحائف لائے ہیں، یہ ان کو واپس کر کے ان کو واپس لے جاؤ، یہ بالکل واپس لے جاؤ، اور وہ سارے تحفے اور ہدایہ ان کو واپس کر کے ان کو وہ دونوں مشرکین وہ ذلت بر کے وہ وہاں سے واپس ہوئے۔ یہ مسلمانوں کی حالت تھی۔ اگلے درس میں انشاءاللہ جو بادشاہ نے کہا تھا کہ یہ مجھے جو بادشاہت اور ملکیت ملی ہے یہ ہمیں کوئی رشوت پہ نہیں ملی ہے، اس میں ایک اہم بات ہے، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے، اور مسلمانوں کا حالت بھی انشاءاللہ اگلے درس میں وہ بیان ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو نبی علیہ السلام کی سیرت پر باقی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔